الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ویلکم کہتے ہیں. ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں. آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں، مسوان بھائی بھی موجود ہیں. ہمیں کلام بھی سنائیں گے، کلام کی طرف بھی بڑھیں گے، اور بھی انفارمیٹیو سیگمنٹس ہم آپ کے لیے لائے ہیں. ایک پیاری حدیث جس میں ہم حدیث یاد کرتے ہیں، اور بھی مختلف انفارمیٹیو سیگمنٹس آج ہم الحمدللہ لائے ہیں. تو آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، پروگرام کے ایڈ تک ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. انشاءاللہ آپ کی نالج میں بھی اور نیکیوں میں بھی ضرور اضافہ ہوگا. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہم روز آپ سے سوال بھی کرتے ہیں، وہ بھی ہم کریں گے. سب سے پہلے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اسے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا. سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں درود پاک کی کثرت بھی کرنی چاہیے، اور ایک دن میں کم از کم 313 بار درود پاک تو پڑھنا چاہیے. تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف. آج کا جو سوال ہے وہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب یعنی ٹائٹل بتائیں. تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کلام سے. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مسوان بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. مسوان بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ آج میں آپ کو عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ سناؤں گا. سبحان اللہ. جی شروع. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ. کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ. صحابہ صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم. یہ سب ہے آپ کی تو عنایت یا رسول اللہ. یہ سب ہے آپ کی تو عنایت یا رسول اللہ. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. اسی آغا مدرزہ کا جو میرے مرشد ہیں، اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہیں. عطا کر دو مجھے اپنی محبت یا رسول اللہ. عطا کر
مدعو سنی مدینے میں ہوں سنی رگو سنی مدعو سنی مدینے میں بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ شاہ تار پر گر آن رحمت کی نظر رکھنا شاہ تار پر گر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ کروں میں سب گنبد کی زیارت یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں کتنے بچے موجود ہیں بھائی اور کون کون موجود ہیں یہاں کون ہے سب سے پہلے کیا نام ہے آپ کا داؤد داؤد بھائی کیسے بولتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور زور سے سبحان اور اللہ داؤد بھائی کے برابر میں کون ہیں ان کے پاس لگا ہوا ہے مائک عبدالاحد یہ مائک واپس دے دیں دے دیں لے لیں مائک اب ذرا نیچے دیکھیں ایسے کر کے یہ کیا لگا ہوا ہے آپ کے یہاں پہ یہ کیا ہے زور سے بولیں اسپیکر لگا اسپیکر نہیں لگا ہوا مائک لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا نام بتایا آپ کا زور سے اور زور سے چلیں ایک ہی سپیڈ سے آواز آ رہی ہے سبحان اللہ بولنا ہے زور سے اور زور سے آپ کی ٹیم اے ہے اور آپ کی ٹیم بی اب دیکھتے ٹیم اے زور سے سبحان اللہ بولتی ہے ٹیم بی ٹھیک ہے جی ریڈی ہے ٹیم اے ریڈی ہیں کہاں ہے بھائی داؤد بھائی اور احد بھائی زور سے بولنا ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے جی سبحان اللہ چلے بھائی ٹیم بی سبحان اللہ ارے بھائی سبحان اللہ بولنا تھا آپ نے کیا بولا ہے سین کی جگہ کچھ اور آواز آئی ہے چلے بھائی دوبارہ سے ٹیم اے سبحان اللہ ساتھ میں مل کے بولے 1 2 3 سبحان اللہ ٹیم بی سبحان اللہ ماشاء اللہ جی تو اسی طریقے سے پروگرام کے اندر آپ نے شامل رہنا ہے اور جو گھروں پر موجود ہے آپ نے بھی اچھے انداز سے ہمارے پروگرام کا حصہ بننا ہے کیونکہ ہم میرا پیارا دین پروگرام لے کر آ گئے ہیں آپ کے گھروں میں آپ کے گھروں میں آپ گھروں سے یہاں آ گئے اور ہم بہت سارے گھروں میں آ گئے اب آپ ایسا نہیں کیجیے گا کہ ہمیں چھوڑ کر ادھر چلا جائے کوئی ادھر چلا جائے اور ہم بیٹھے ہوئے تو آپ نے اپنے پروگرام کو دیکھنا ہے کہ یہ بچوں کے لیے پیارا پیارا پروگرام آتا ہے میرا پیارا دین اور سوال ہمارے عفیف بھائی نے دے دیا ہوگا آج کا کیا سوال دیا عفیف بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب یعنی ٹائٹل جی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل بتانا ہے کیا ٹائٹل ہے ان کا لقب عمر فاروق ٹائٹل ہے یا ابھی جو میں نے لیا ہے وہ ٹائٹل ہے جی وہ بتا رہے ہیں فاروق جی اور کون بتائے گا جی کیا ٹائٹل ہے لقب کیا ہے عمر فاروق فاروق اعظم کیا عمر تو آپ کا نام ہے نا لقب ہے فاروق
आजम। आजम, ठीक है जी, सवाल भी दिया है, जवाब भी दिया है। अब तो जल्दी जल्दी हमारे एक प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए। और माशाल्लाह मिसवान भाई ने हमें कलाम भी सुना दिया है। अब हमारा सेगमेंट होता है एक प्यारी हदीस। आइए उस सेगमेंट की तरफ चलते हैं। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी, आज की हदीस पाक हम शामिल करेंगे और हदीस पाक है हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुताल्लिक़, क्योंकि मुहर्रम की पहली तारीख को आपका उर्स भी हुआ करता है। इस निस्बत से हम ख़ास तौर पर हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र खैर भी कर रहे हैं। आइए हदीस पाक देखते हैं जी। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उमर इब्नुल ख़त्ताबी मिन अहलिल जन्नती, यानी उमर बिन ख़त्ताब जन्नती हैं। माशाअल्लाह जी, ये प्यारी सी हदीस पाक है। इसको स्क्रीन पर जो बच्चे घरों पर देख रहे हैं, आपने इसकी तस्वीर खींच लीजिए मोबाइल के ज़रिए, और इसको फिर उस मोबाइल के ज़रिए जो आपने तस्वीर खींची उसको देखकर अच्छा और बगदाद भाई कैसे लिखना है, बड़ा बड़ा, और क्या करना है, और उसके अंदर जो है वो भी करनी है, क्या करनी है, डिजाइनिंग करनी है। अच्छा, और अपना नाम भी लिखना है, शहर का नाम भी लिखना ठीक है, फिर क्या करें, फिर उसे सेंड करें। क्या करें, सेंड करें। कैसे सेंड करें वो, हमें कैसे सेंड करेंगे? नंबर से, व्हाट्सएप से। अच्छा, तस्वीर खींचकर वो हमें सेंड करें, और जो अपने पास लिखा उसका क्या करें, और फिर उसे संभाल के रखें। अच्छा, अगर संभाल के नहीं रखी जाए तो उसे ठंडा करवा दें। अच्छा, नहीं संभाल के तो रखना ही है, ऐसे ठंडा डायरेक्ट नहीं करा दें। और अगर वो ऐसी हालत पे पहुंच जाए कि जिसको कहते हैं ना अब वो शहीद हो रही है, तो उस सूरत में फिर उसको ठंडा कराएं, ऐसा ना हो इधर उधर उड़ता फिरे, क्योंकि ये हदीस पाक है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन है। ठीक है अब्दुल वाहिद भाई, अब्दुल अहद, अब्दुल वाहिद, अब्दुल अहद, थोड़ी देर में नाम याद हो जाएगा। तवज्जो कहाँ होनी है, इधर, ठीक है जी, इधर उधर नहीं जी। और दाऊद भाई की भी तवज्जो इधर होनी है। हदीस पाक याद करनी है अब हमने, और जो जल्दी से हदीस पाक याद कर लेता है वो बन जाता है ज़हीन बच्चा। उसको हम एक टाइटल देते हैं, तो याद करेंगे, फिर करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, चले जी, आइए हदीस पाक याद करने की कोशिश करते हैं। उमर इब्नुल ख़त्ताबी, उमर इब्नुल ख़त्ताबी, हाँ ये थोड़ा सा मुश्किल है। उमर रुबनुल, ठीक है, रा पर क्या है, पेश, तो उमर रुबनुल ख़त्ताबी, उमर रुबनुल ख़त्ताबी, उमर रुबनुल ख़त्ताबी, उमर रुबनुल ख़त्ताबी। कौन सुनाएगा इतना? बगदाद भाई सुनाएंगे, और बकिया क्या करेंगे? नहीं याद हुआ? कुछ तो हुआ होगा। फान भाई ने हाथ उठा लिया जी। थोड़ा सा याद हुआ है। उमर रुबनुल ख़त्ताबी। माशाअल्लाह, कोशिश अच्छी है, छोटे से हैं तो होगा थोड़ा बहुत तो जी। उमर इब्नुल ख़त्ताबी, माशाअल्लाह, अच्छी कोशिश है जी। उमर इब्नुल ख़त्ताबी मिन अहलिल जन्नती, मिन अहलिल जन्नती, मिन अहलिल जन्नती, उमर इब्नुल ख़त्ताबी मिन अहलिल जन्नती। अब ये पूरी सुनानी है एक साथ, ठीक है, तभी ज़हीन बच्चे, वरना इतना करके तो हो सकता है कभी ना कभी कुछ तो याद हो ही जाएगा। ज़हीन बनना है तो फिर थोड़ी सी मेहनत भी करनी है। मैं 3 दफ़ा पढ़ाऊँगा और फिर देखता हूँ बगदाद भाई हाथ उठ रहा है, लेकिन सही होना चाहिए, सनाओ पीछे रह जाए। उमर इब्नुल ख़त्ताबी मिन अहलिल जन्नती, उमर इब्नुल ख़त्ताबी मिन अहलिल जन्नती, उमर इब्नुल ख़त्ताबी मिन अहलिल जन्नती। जी बगदाद भाई। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उमर इब्नुल ख़त्ताबी मिन अहलिल जन्नती। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह बोल दे, सुभान अल्लाह। हाँ देखे, बगदाद भाई ने तो सुनाया ना अफीफ भाई। चले भाई, आपने तवज्जो रखनी है, ठीक है अफीफ भाई। चले भाई, अफान भाई, अपनी ये टीम है, तैयार रहना है जी। हाँ, उमर रुबनुल ख़त्ताबी, आगे मिन अहलिल जन्नती,
من آل الجنتی. چلے جی میں نے سنا دیا ماشاء اللہ. سب کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. عفان بھائی کب سنائیں گے؟ جی چلے بھائی یہاں کوشش کرواتے ہیں. عمر بن الخطابی چلے آگے. جنتی. من اہل الجنتی. آل الجنتی. چلے کوشش تو کی ہے. شروع میں بھی تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے. عمر ابن الخطابی تھوڑا منہ سے مجھے ادائیگی کرنے میں بھی مشکل ہو رہی ہے. تو یہ تو پھر بیچارے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں. تو آئیے اب ترجمے کی طرف چلتے. ترجمہ تو آسان ہے, اس کو ہو سکے تو ترجمہ تو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے بھائی, آپ سے سنوں گا میں ترجمہ. پہلے ریڈی ہیں؟ عمر بن خطاب جنتی ہیں. عمر بن خطاب جنتی ہیں. ہاں یہ اب اس میں عمر ابن الخطاب, وہ جو مشکل تھوڑا ہو رہا تھا وہ تو ہے نہیں. عمر بن خطاب جنتی ہیں. عمر بن خطاب جنتی ہیں. عمر بن خطاب جنتی ہیں. خطاب جنتی ہیں. جی آپ سنائیں عبداللہ بھائی. ہاں بن عمر بن خطاب خطاب بن خطاب جنتی ہیں. ہے. کیا ہوا, زیادہ تعریف کر دی میں نے, ہیں؟ زیادہ تعریف ہو گئی تھی. چلے ماشاءاللہ مسکرا تو رہے. جی عمر بن خطاب جنتی ہے. جی جنتی ہیں. جنتی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بغداد بھائی آگے آگے چلتے. خطابی من اہل الجنتی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر بن خطاب جنتی ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ, بہت اچھی کوشش کی. ہمارے بغداد بھائی نے بہت اچھا سنایا ہے. تو آج کے ذہین بچے بن گئے ہیں ہمارے بغداد بھائی. ماشاءاللہ. دیکھیں ٹائٹل ملتا ہے تو کیسی خوشی ہوتی ہے نا, خوشی ہو رہی ہے بھائی, ہم ذہین بچے ہو گئے. آپ کو تو چلو ہم یہاں بیٹھ کے یوں ٹائٹل دے رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ ٹائٹل ہے, نام کیا ہے؟ عمر. اور فاروق اعظم کیا ہے آپ کا؟ ٹائٹل ہے, لقب ہے. تو آپ کو تو اتنا عظیم الشان یہ لقب ہے, تو آپ کا تو کیا مقام اور مرتبہ ہوگا. جی تو اب ہم چلیں گے کہاں پر؟ چلے وہ عفیف بھائی لے کر چلیں گے ہمیں. جی ماشاءاللہ حدیث پاک میں پڑھ دیتا ہوں اور پھر بقیہ تبصرہ ہمارے عفیف بھائی فرما دیں گے. جی حدیث, ان العلماء ورثۃ الانبیاء. ترجمہ, بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور یہ کون ہے بھائی, کیسی ڈیزائننگ ہے یہ عفیف بھائی بتائیں گے. حبیبہ ہیں کراچی سے, فریم ٹائپ بنائی ہوئی اور پیچھے سارے کلرفل طریقے سے. تو اب یہ آپ نے دیکھتے رہنا, ٹائٹل دینا آپ نے بیسٹ پکچر آف دا ڈے کا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ. جی ماشاءاللہ ایک پیاری حدیث, المسلم اخو المسلم. ترجمہ, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. جی نیرج خورشید کراچی سے ہیں. انہوں نے بھی کارنرز پہ پھول بنائے ہوئے ہیں اور پتے بھی بنائے ہوئے ہیں, اور بھی کلرفل انداز میں, بڑے بڑے انداز میں انہوں نے سینڈ کی ہے. تو آپ بھی اسی طرح ہمیں سینڈ کرتے رہیں. جی نیکسٹ. ماشاءاللہ. جی جی فرمان رحمت للعالمین. ماشاءاللہ فرمان رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, لا يدخل الجنت خب. دھوکے باز جنت میں داخل نہ ہوگا. اچھا جی آگے لکھا, باپو اب اصلاح فرما دیجئے. کیا اصلاح فرمانی ہے بھائی؟ اچھا پہلے جو ہے وہ غلطی تھی کچھ لکھنے میں, خبن تھا, اور اب دوبارہ سے صحیح لکھ کر بھیجا ہے. ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, خوش رکھے, دارین کی خوشیاں عطا فرمائے, بار بار میٹھے مدینے کی حاضری عطا فرمائے. سب کہہ دیں آمین. آمین. جی جب دعا دیتے تو پھر آمین بھی کہتے ہیں آگے سے. اور آگے لکھا ہے مدنی مقصد. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ یہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی عفیف بھائی تو تبصرہ کر دیں گے بقیہ. جی مانور بنت پرویز احمد اتاریہ ہیں. چلیں ماشاءاللہ. ڈیزائننگ تو نہیں بنائی لیکن کلرفل اور تھوڑا حدیث پاک کو بڑے بڑے انداز میں لکھا ہوا ہے. جی نیکسٹ. میرا پیارا دین, ایک پیاری حدیث, فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تصافحوا یذھب الغل. ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرو, اس سے کینہ جاتا رہتا ہے. جی عفیف بھائی نیچے ہاتھ ملائے ہوئے ہیں اور بھی پیارے انداز میں حدیث پاک لکھی ہوئی ہے کلرفل انداز میں. اور اوپر نام کیا ہے بھائی, کنہوں نے بھیجی ہے؟ بنت غلام شبیر اتاریہ ہیں گوجرا سے. ماشاءاللہ. اور یہاں بھی ہمارے پاس یہ حدیث پاک آئی ہوئی ہے بھائی. یہ کون لائے؟ یہ چلے عفان بھائی. جی عفان بھائی لائیں. عفان بھائی لائے. ماشاءاللہ. بغداد بھائی نہیں لاتے. زبردست. جی یہ حدیث پاک بہت اچھی ڈیزائن ہے. یہ بھی بھائی مقابلے میں شامل رکھے گا. یہ آپ پڑھ دیں بھائی. تصافحوا یذھب الغل. تصافحوا یذھب الغل. ماشاءاللہ. اور کیا لکھا ہے بھائی؟ مرشدی عطار پر
نور کی برسات ہو. ماشاء اللہ بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے مقابلے میں شامل ہے. ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرو, ہاتھ ملاؤ, اس سے کینہ جاتا رہتا ہے. اچھا اور دوسرا جیسے بھی ہاتھ ملانا, وہ یوں ملا بھاگ گئے جلدی سے, ہاتھ چھڑا رہے جیسے سامنے والا کوئی ہاتھ لے جائے گا, بلکہ اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ جب تک آگے والا اپنا ہاتھ نہ کھینچے آپ ہاتھ نہ ہٹائیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ایک خاص ادا تھی. تو ایک اور گرم جوشی بھی ہو, لگے بھائی ہاتھ ملا رہے ہیں, زبردستی نہیں ملا رہے. ٹھیک ہے بھائی, ایسے جلدی سے واپس لے لیا, قیمتی ہاتھ ہے کہ اس کے پاس ہی نہ چلا جائے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو محبت کے ساتھ, الفت کے ساتھ. جی نیکسٹ حدیث, لا آکلو وانا متکئن, میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. یہ ہماری حبیبہ باچی ہیں کراچی سے, ماشاءاللہ کلرنگ کی ہے, زبردست انداز ہے. چلے بھائی تو پھر اب فیصلہ کر لے, اب یہاں پر یہ ہمارے جو عفان بھائی جیت رہے ہیں یا وہاں پر کوئی جیت رہے ہیں, کون ہے جی؟ فیصلہ کیا ہے عفیف بھائی؟ اچھا چلے بھائی, عفان بھائی جو ہے فیصلہ ہو چکا ہے ماشاءاللہ. آج کے بیسٹ پکچر ہے ہمارے عفان بھائی کی, اور عفان بھائی کی ساری خود بنائی ہے یا مدد تھی ادھر ادھر سے, بیرونی امداد تھی؟ جی مدد کری ہے. اچھا مدد بھی ہوئی, اور آپ نے بھی کچھ کیا ہے اس میں؟ اچھا حدیث پاک یاد بھی کی ہے. چلے سنائیں ذرا, حدیث پاک سنائیں. یا اللہ, یہ آپ نے یاد اپنی مرضی سے کی ہے, لکھ کر یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تصافحوا مصافحہ کرو, اس سے کینہ جاتا رہتا ہے. ماشاءاللہ. چلے بھائی ترجمہ اچھا یاد ہو گیا, اللہ پاک برکت عطا فرمائے. اور اب اسی کے ساتھ چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. اور نیکسٹ سیگمنٹ کون سا عفیف بھائی؟ اب پیارے نبی کی پیاری سنت. چلے بھائی ہمارے عفیف بھائی بتائیں گے یہ پیارے نبی کی پیاری سنت. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. ارے پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. آپ کو اس پیارے سے سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. پیارے بچوں, آج ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت کے بارے میں سنیں گے, اور وہ ہے عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن روزہ رکھنا. کیا ہے؟ عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن روزہ رکھنا. جی ہاں پیارے بچوں, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورے کے دن خود بھی روزہ رکھا, اور روزہ رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورے کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا, مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں, 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھنا چاہیے, کیونکہ حدیث مبارکہ میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ عاشورے کے روزے کے ساتھ ایک اور روزہ بھی رکھو. تو پیارے بچوں, محرم شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے, 9 اور 10 محرم بھی آنے والا ہے. تو پیارے بچوں, روزہ جو رکھ سکتے ہیں اپنے امی ابو سے اجازت لے کر. تو پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, روزہ رکھیں لیکن سنت کی نیت سے رکھیں. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. جی بھائی کیا سنا ہم نے؟ ایک منٹ میں آپ سے پوچھا, باری باری لبیک کہیں, ہاتھ اٹھائیں. یہ آپ تو ماشاءاللہ بولتے ہی رہتے ہیں, عفان بھائی بھی بولتے رہتے ہیں. ہمارے نئے مہمان تو داؤد بھائی اور عبدالاحد بھائی ہیں نا, تو ان سے زیادہ پوچھیں گے ہم. کیا بتایا عفیف بھائی نے, کچھ بتائیں گے؟ جی داؤد بھائی مائک میں کچھ کوشش کر رہے ہیں بولنے کی. جی کب روزہ رکھنا سنت ہے, کون سے دن؟ ایک لفظ بول رہے تھے مشکل سے عبدالاحد بھائی. جی اور یہ دیکھیں, یہ ایک ہمارے عبدالاحد بھائی کو دکھائیں بھائی. ہاں یہ کیسے بیٹھے ہوئے بھائی؟ ایسے بیٹھے ہوئے نا, ایسے نہیں بیٹھتے ہیں. کیسے نہیں بیٹھتے؟ ہاں ایسے نہیں بیٹھتے. یہ حدیث میں منع کیا گیا نا, انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر. یہ بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, سب کے لیے. تو یوں بیٹھنا ہے, یوں بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے, ایسے بیٹھ سکتے ہیں, ایسے بیٹھ سکتے ہیں, ایسے بیٹھ سکتے ہیں, لیکن ایسے نہیں کرنا چاہیے, اچھی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی, یہ بات ہو گئی. اب آپ بتائیں عفیف بھائی کیا بتا رہے تھے, کون سے دن روزہ رکھنا سنت ہے جو آج خاص انہوں نے بتایا؟ آ کر کے ایک ورڈ بول رہے تھے زور سے. رمضان کے روزے تو ہیں بھائی, سنت بھی ہیں, فرض بھی ہیں, فرض بھی ہیں, اور ظاہر ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے, سنت بھی ہے. لیکن ابھی بات ہو رہی ہے ایک اور روزے کی جو رمضان کے علاوہ آتا ہے, محرم. ہاں زبردست, سبحان اللہ. اور محرم کے کون سے روزے کی بات ہوئی؟ اچھا مہینہ کون سا شروع ہو گیا ہے اسلامک منتھ, کون سا ہے یہ بھی نہیں پتا؟
ہاں محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، برکتوں والا یہ مہینہ ہے. اور اس کی عاشورہ کون سے روزے کی بات ہوئی ہے؟ 10 محرم کے. کون سے روزے کی؟ 10 محرم کے روزے کی بات ہوئی ہے، جس کو عاشورہ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عاشورہ. عاشورہ. یاد کر لیں، یہ بات ہو رہی ہوگی بعض اوقات بیان میں، مدنی چینل پہ ہم لفظ سنتے رہیں گے عاشورہ عاشورہ. بچے بولیں گے پتہ نہیں کیا بات ہو رہی، کوئی مشکل سی بات ہو رہی ہے. تو عاشورہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کون سی محرم؟ 10 محرم. ہاں. اور بار بار ہمارے عبدالاحد بھائی کا جو ہے نا انگلیاں بھی یوں ہو جاتی ہیں تھوڑی. یہ جو ہے نا ٹینشن میں بھی ہو رہا ہوتا ہے، جب ٹینشن ہو نا تب بھی یوں ہوتا رہتا ہے. کس چیز کی ٹینشن ہے؟ دیکھیے اتنے اچھے انداز سے تو ہم پروگرام کرتے ہیں، نہ ڈانٹتے ہیں، نہ مارتے ہیں، نہ چیختے. کچھ ہو رہا بھی نہیں ہو رہا، مسکرا رہے ہیں آپ تو ماشاءاللہ. تو ٹینشن چھوڑ دیں. عاشورہ کون سی محرم؟ 10 محرم. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے یاد کر لینا. تو اب انشاءاللہ ٹینشن نہیں ہوگی. جب ہم عاشورہ کے فضائل سنیں گے تو یہ نہیں سوچیں گے پتہ نہیں کیا چیز ہے بھائی عاشورہ. تو عاشورہ مطلب 10 محرم، یعنی محرم کا جو مہینہ ہے جو شروع ہو چکا ہے، اس کی کون سی تاریخ؟ 10 تاریخ. اس کی ہم بات سن رہے ہوں گے جب ہم عاشورہ کی بات سن رہے ہوں گے. تو عاشورہ کے میں 10 محرم کو روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ کون سا روزہ ملانا چاہیے؟ نفلی. یہ صرف 10 کا رکھے یا اس کے ساتھ آگے پیچھے بھی رکھے؟ 11 اور 12 کا. 11 12 سارے رکھے. اتنے 3 روزے رکھوا دیے. چلے جتنے رکھے اچھی بات ہے، لیکن خالی 10 کا نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ 9 10 کا رکھے یا 10 اور 11 کا رکھے. 2 روزے رکھیں. کتنے روزے رکھیں؟ 2 روزے. اور انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی. کیا برکت بیان کی ہے بغداد بھائی 10 محرم کے روزے کی؟ حدیث پاک بیان کی تھی. چلے بھائی میں ہی بتا دیتا ہوں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. تو اتنی اس کی برکت ہے. آئیے اب چلتے ہیں کچھ کالز کی طرف. میرا نام محمد حمزہ ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے فاروق اعظم. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. ماشاءاللہ بھائی. جی نیکسٹ. میرا نام قربان تاری ہے، میں ضلع رحیم یاکان سے کہہ رہا ہوں. میں آج آپ کو مزید مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب کہاں چلیں گے ہم؟ اسلامک ہسٹری کی طرف. جی اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی اسلامک ہسٹری ہمارا سیگمنٹ ہے جس میں ہم سن رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اور عفان بھائی کا ہاتھ اٹھ گیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں عفان بھائی؟ جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری دن آنے والا تھا، تو حضرت ابو نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا. اچھا واہ بھائی واہ، یاد کر کے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہونے والا تھا تو اس سے پہلے آپ نے کس کو خلیفہ بنایا تھا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کہ یہ نہیں بتا دیا تھا کہ اب میرے بعد خلیفہ یہ ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو اور بھی ہم نے کچھ سنا تھا بھائی. ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری ایام میں خواب دیکھا تھا. کیا دیکھا تھا؟ خواب کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ جی بس آپ نہیں بولنا، باقی نہیں بولیں گے. جی کیا کہتے ہیں؟ ڈریم. ہم بھی دیکھتے ہیں نا خواب. ہم خواب میں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے، چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، مزے کے بچوں کے کھلونے آ رہے ہوتے ہیں، ٹوائز آ رہے ہیں. اب دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں کیا ہوتا ہے. آپ نے خواب میں ایک آخری ایام میں خواب دیکھا جس میں آپ کو اللہ پاک کے آخری نبی کی زیارت ہوئی. سبحان اللہ. کیونکہ انہیں سب سے زیادہ محبت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. تو خواب میں بھی آپ کو پیارے نبی کی زیارت ہو رہی ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ دیکھ رہے ہیں. اچھا، اور آج ہم یہ سنیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری ایام آئے تو کیا کیا معاملات ہوئے، اس سے کچھ ریلیٹڈ باتیں ہم سنیں گے. ٹھیک ہے عبدالاحد بھائی. اچھا اب کیا ہوتا ہے، مومنوں کی امی جان حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے ابو جان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا. کون بیان کر رہی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مبارکہ بھی ہیں، وائف بھی ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق کی کون ہیں؟ جی حضرت ابوبکر صدیق کی کون ہیں؟ بیٹی ہیں، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وائف بھی ہیں. تو وہ بیان کرتی ہیں کہ جب میرے ابو جان کے انتقال کا وقت آیا تو آپ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آج کون سا دن ہے، آج
کون سا دن ہے؟ تو میں نے عرض کیا آج پیر کا دن ہے. آج پیر کا دن ہے، پیر یعنی منڈے. تو میرے ابو جان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں چاہتا ہوں کہ آج رات تک اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، آج رات تک اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، انتقال ہو جائے. کیوں یہ خواہش تھی؟ کیونکہ پیر کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں ولادت بھی ہوئی تھی پیر کو، اور آپ کا وصال بھی ہوا تھا، آپ کا انتقال بھی ہوا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت محبت کرتے تھے. تو آپ کی خواہش تھی کہ میرا انتقال بھی اس دن ہو، میرا انتقال بھی اس دن ہو کہ جس دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال کیا. کیا انداز ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. پھر کیا ہوتا ہے، ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت آیا تو آپ نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ آج پیر کا دن ہے. تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں آج رات انتقال کر جاؤں تو مجھے دفن کرنے کے لیے کل کا انتظار نہ کرنا، کیونکہ میرے نزدیک سب سے زیادہ اچھے دن اور رات وہی ہیں جو اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہ کر گزاروں. سبحان اللہ. آج اگر انتقال ہو جائے تو کل کا ویٹ نہیں کرنا، بلکہ مجھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں دفن کر دینا. حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی. آپ یہی چاہتے تھے کہ جلدی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمیں عطا فرمائے اور زیادہ عطا فرمائے. اور جس طریقے سے اللہ پاک کے حبیب سے یہ صحابہ اکرام محبت کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کرتے تھے، اس کا کوئی ذرہ کوئی حصہ ہمیں بھی مل جائے. تو پتہ چلا اللہ پاک کے حبیب سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح محبت کرتے تھے. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ صدیق رضی اللہ. اور دوسرے خلیفہ کون ہیں؟ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ. جی ماشاء اللہ. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام ہوا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا